نماز تسبیح، یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر عام طور پر دینی طبقہ بڑے جھگڑے کرتا رہتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور فتویٰ سازی کرتا رہتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے. کسی نے مجھ سے اس پہ بات کی کہ آپ کیوں اجازت دیتی ہیں لوگوں کو تسبیح نماز پڑھنے کی؟ تو اس میں نے ان سے کہا کہ حدیث کے اس طرح روایات یعنی چین موجود ہیں، اور میں نے کچھ میرا خیال ہے 10 12 13 سال پہلے ان روایتوں کو بھی جمع کیا تھا. وہ میں نے اپنی ڈائری پر ایک نوٹ کر لی، جب کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتا تو بتا دیتی. تو مجھ سے کسی نے حجت کی، ٹھیک ہے آپ نے حضرت عباس کو بتائی تھی، خود تو نہیں پڑھی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا بتانا کافی نہیں؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات جماعت سے بھی لوگوں نے پڑھی، اور جن پڑھانے والوں میں خود بھی شامل تھی، اگرچہ اب میں اس کو بہت عرصے سے بالکل ترک کر چکی ہوں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ جماعت سے یہ چونکہ نہیں پڑھنے کو کہا گیا تو نہ پڑھی جائے. اگرچہ کئی نفل نمازیں جماعت سے بھی پڑھی جاتی ہیں، جس میں نماز تراویح بھی ہے اور کچھ اور، کہ لوگ اس میں پھر خود نہیں گن سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو بعض اوقات وہ آسانی سمجھتے کہ چلو، اور بعض لمبی نماز اکیلے پڑھنے مشکل ہوتی، سب کے ساتھ مل کے پڑھنے. تو اس کے لیے بھی جس کو سامنے رکھ کے میں عمل کرتی تھی وہ یہ کہ نفل نماز چونکہ جماعت سے پڑھی گئی ہے، اور یہ بھی ایک نفل نماز ہے، تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی جماعت سے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ آپ الگ پڑھیں، اور کم از کم مجھ جیسے لوگ اس چیز کو اتنی ہوا نہ دیں. جب تک اس بات کا مجھے نہیں علم تھا کہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے، اس وقت تک میں خود اس کو جماعت سے پڑھاتی بھی رہی ہوں اور پڑھتی بھی رہی ہوں. تو افضل کیا ہے؟ اکیلے پڑھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ صرف نماز تسبیح پڑھنے کے بہانے آ جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو جو چاہیں سکھا لیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے تبلیغ کا عام کام شروع کیا تو ابتدا میں ہم نماز تسبیح کی دعوت دیتے تھے. تو کہتی ہوں کہاں سے لوگ آ جاتے تھے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اور جب وہ آ جاتے تھے میں ان کو بٹھاتی تھی، میں کہتی تھی یہ نفل ہے، پہلے فرض پورا کرو. وہ کہتے تھے کیا؟ میں کہتی تھی علم حاصل کرنا فرض ہے، پہلے درس کریں گے پھر تسبیح پڑھیں گے. اور اس طرح الحمدللہ اس علم کے شوق میں پھر بہت سی اچھی باتیں انہیں سکھائیں. کرتے کرتے لوگوں کو نماز تسبیح تو بھول گئی اور درس یاد ہو گئے. سیکھنے سکھانے کا سلسلہ. تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ نفل نماز کی چونکہ جماعت سے پڑھنے کی رخصت موجود ہے، تو کبھی اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ہم اس کو حرام یا بدعت یا ایسا نہیں قرار دیں گے. جس چیز کی ایک گنجائش کہیں موجود ہے تو کبھی دین کے فائدے میں اسے کر بھی لیا جائے تو وہ کفر میں شامل نہیں ہو جاتا. یا تو یہ نا بالکل ہی دلیل نہ ہو کہ نفل نماز کی جماعت کی دلیل ہے ہی نہیں، پھر تو غلط ہے. لیکن اگر دلیل ہے، جیسے اطمان بن مالک کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو مسجد بنانا چاہا تو آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے، سب لوگ اکٹھے ہوئے، تو آپ نے فرض نماز کے علاوہ ایک وقت میں نفل وہاں باجماعت پڑھائے. اسی طرح حضرت انس کے گھر گئے کہ آپ حضرت انس آگے تھے، پھر وہ پیچھے خاتون تھی. مسلم کی روایت میں آتا ہے فصلی بنا فی غیر صلاۃ الفریضۃ، یا کچھ ایسا لفظ ہے کہ ہمیں آپ نے فرض نماز کے علاوہ وقت میں نفل نماز جو تھے جماعت سے پڑھائے. تو اکا دکا اگر مثالیں ملتی ہیں تو کبھی اکا دکا دفعہ اگر آپ ایسا بھی کر لیں تو گناہ میں شامل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور خیال کریں کہ نوافل فرائض پر نہ چھا جائیں، کہ لوگ فرض بھول جائیں اور نفل کی طرف چل پڑیں، بلکہ نفل کے لیے آئیں تو ان کو فرض یاد دلائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں. جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، یعنی قرات کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی ان کلمات کو 10 بار دہرائیں. پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار ہی کلمات پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں، سجدے کی دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں. ایک رکعت میں
کل 75 تسبیحات ہوئی. اسی طرح چاروں رکعات میں یہ عمل دہرائیں. اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں. اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہو تو ہر جمعہ ایک بار پڑھیں. یہ نہ کر سکتے ہو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں. یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار. اگر آپ سال میں بھی ایک بار نہ کر سکتے ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر حسن درجے کی ہے. یعنی نماز تسبیح کی حدیث جو ہے اس کے بہت سے طرق ہیں، یعنی بہت سی چینز ہیں، اس لیے یہ حسن درجے کی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے. یعنی البانی کے نزدیک بھی یہ بات درست ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں. علامہ مبارک پوری شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی، نووی، ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے. بعض اوقات صحیح لغیر ہی ہوتی ہے، یعنی ایک چین میں اگر ایک چیز کی کمی تو دوسری میں وہ نہیں، تو ایک کی کمی دوسرے نے پوری کر دی تو وہ حسن کس درجے پہ آ گئی؟ صحیح کے. لیکن وہ صحیح لذاتی ہی نہیں بلکہ لغیر ہی ہے، یعنی خود سے صحیح نہیں تھی بلکہ دوسری چین نے اس کو صحیح بنا دیا. نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھیں بخلاف دوسرے ارکان کے. ٹھیک ہے، باقی تو یہ نا سورۃ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے تلاوت کر کے پھر تسبیح پڑھیں. اسی طرح سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے پھر تسبیحات پڑھیں. سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر یہ تسبیحات پڑھیں. اسی طرح دوسرے سجدے سے اٹھ کے پڑھ کے پھر اٹھیں. لیکن تشہد میں آپ کیسے پڑھیں؟ تشہد سے پہلے بخلاف دوسرے ارکان کے. نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے. معلوم نہیں وہ کون سی دعا ہے، میرے علم میں تو نہیں. بہرحال جو بھی لوگ کو خاص دعا پڑھتے ہیں وہ ضعیف ہے. اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے. یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تسبیح کو باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے. صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے. لہذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے. یہ رویہ بانتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پہ تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہے. لہذا فرض نمازوں کے تارک کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے، پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا. کیونکہ فرض قضا کر کے نفل پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا. نفل اس وقت فائدہ مند ہوتے ہیں جب آپ فرض بھی پڑھ رہے ہو. تو بہت سے لوگ فرض تو پڑھتے نہیں اور کبھی کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سارے فرض ان کے ادا ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں. فرض اپنی جگہ فرض ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.